بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ایک بڑا اہم کیس کی سماعت ہوئی اور اس کے بعد فیصلہ آج سنایا گیا 9 مئی کے حوالے سے، اور بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ قیدی نمبر 804 یعنی عمران خان کو مل چکا ہے، کیونکہ وہ مرکزی ملزمان میں ان کو نامزد کیا گیا تھا۔ ان کے ساتھ 11 اور جو پی ٹی آئی کے اہم ترین لوگ تھے، جس میں شاہ محمود قریشی، اس کے بعد سابق جو منحرف ہونے والے بہت سارے ارکان ہیں وہ اس میں شامل تھے۔ اسد عمر تھا، فیصل جاوید تھا اس میں۔ ان تمام کو جو ہے آج عدالت نے جو ہے وہ بری کر دیا اس کیس سے، اور عدالت کے یہ ریمارکس تھے جج کے کہ یہ کیسے کیس بنایا گیا۔ جو پراسیکیوٹر تھا وہ مطمئن کرنے میں بری طرح ناکام رہا، اور انہوں نے متعدد بار پوچھا کہ کوئی فوٹیج آپ نے سنی سنائی کس طریقے سے ایک کانسٹیبل کے جناب وہ سنی سنائی بات پہ آپ نے پرچہ دیا۔ یہ کیونکہ اسلام آباد بارکو کے یہ تھانہ ہے جس میں یہ پرچہ کاٹا گیا تھا، اور یہ 11 ملزمان جو تھے ان کو نامزد کیا گیا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں یہ لوگ ملوث ہیں۔ عدالت نے یہ بھی برہمی کا اظہار کیا کہ یہ کانسٹیبل نے کیسے اسسمنٹ کر لیا کہ یہ لوگ ملوث ہیں، اور واضح طور پہ عدالت نے کہا کہ یہ اس قسم کے کیسز جو ہیں یہ جو جمہوریت ہے اس کو کمزور کر رہے ہیں، اور یہ حالات کا رخ کسی اور طرف موڑ رہے ہیں۔ اور عدالت نے کہا ہم ثبوت کے بغیر کسی قسم کا بھی کوئی ملزم کو ہم مجرم نہیں قرار دے سکتے اور اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ یہ بڑا ریلیف ہے، کیونکہ یہ متعدد بار عمران خان جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ 9 مئی پلانٹڈ ایک تھا جس کے تحت یہ کرایا گیا، اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی جو غیر جانبدار جو ہے جے آئی ٹی بنائے اور اس کے ذریعے اس کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے، اور اگر اس میں بھی ملوث پایا گیا تو مجھے بھی سزا ہونی چاہیے، اور اگر جنہوں نے یہ سب پلانٹڈ کیا ہے تو پھر ان کو ضرور بے نقاب کیا جانا چاہیے اور ان کو سزا ہونی چاہیے۔ پاکستان میں اس سے پہلے بھی اس قسم کے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ ہمیں نہ کوئی خوف خدا ہے اور نہ ہی ہمیں یہ اس بات کا ادراک ہے کہ ہمارے گرد و نواح میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ ہم نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اس وقت افغانستان کو ایک دفعہ دوبارہ امریکہ اور اس کی لابی جو ہے وہ ایک وار میں دھکیلنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں پاکستان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور جس طریقے سے افغانستان کے اندر سے پاکستان کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں اور پاکستان کی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات مزید خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس کو بڑا طریقے سے ٹیکل کرنا ہوگا پاکستان کو، کیونکہ پاکستان کے اوپر ہر طرف سے پریشر ہے۔ ادھر سے IMF کے قرضے جو ہے وہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہے ہیں، دوسری طرف ہماری امن و امان کی صورتحال آئے روز خراب ہوتی جا رہی ہے، اور پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک جنگ کے بادل جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان نے جو ہے وہ جواب جب دیا پرسوں تو وہاں پہ غیر معمولی طریقے سے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ وہاں پہ پاکستانی فورسز نے وہاں پہ کیا افغانستان کے اندر، اور کافی بڑی تعداد میں ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ زخمی بھی ہیں، اور وہاں جو ہے وہ افغان جو سیکورٹی فورسز کے جو دہشت گرد وہاں چھپے ہوئے تھے وہ کافی بڑی تعداد میں ان کی ہلاکتوں کا بھی اندیشہ ہے۔ تاہم ابھی افغانستان کے جو بارڈر ہے اس کی صورتحال کشیدہ ہے، اور یہاں پہ پاکستان کے اندر ایک مرتبہ پھر افغانیوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور 15 اپریل سے دوبارہ ملک گیر افغانیوں کے خلاف لسٹیں تیار کی جا رہی ہیں، اور جو غیر قانونی افغانی ہیں پہلے مرحلے میں ان کو واپس بھیجا جائے گا، اور دوسرے مرحلے میں جن کے پاس کارڈ ہیں وہ ان کو واپس کیا جائے گا۔ اب یہ طے کر لیا گیا ہے کہ یہاں پہ بسنے والے 4 سے 5 ملین جو افغانی ہیں ان کا بوجھ حکومت پاکستان یا ریاست نہیں اٹھائے گی، اور یہ آپریشن جاری و ساری رہے گا۔ محسن نقوی صاحب کو اسپیشلی اسی ٹاسک پہ وزیر داخلہ بنایا گیا ہے، کیونکہ نون لیگ کا ٹارگٹ بھی یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہماری معیشت بھی بوجھ ہے، اور یہاں سیکیورٹی کے جو ہمارے اس وقت پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں اس میں ان افغان جو دہشت گرد ہیں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ تاہم دونوں ملکوں کو یہ بیٹھ کے طے کرنا ہوگا کہ کہاں کہاں پہ ان کے دشمن چھپے ہوئے ہیں، اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو آپریشن کے ساتھ ساتھ، کیونکہ دفاع ہماری بالکل ریڈ لائن ہے، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے،
لیکن ہمیں اپنے ملکوں کے ساتھ خصوصی طور پہ افغانستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں اس میں بہتری کی بہت گنجائش ہے، اور یہ کرنا ہوگا، کیونکہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ دونوں ملک متعامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر بھی معاشی عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اور سیم کنڈیشن جو ہے وہ افغانستان کے اندر بھی ہے۔ افغانستان کی بھی کوئی اکانومی اتنی اچھی نہیں ہے، اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی افغانستان کو کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے طالبان گورنمنٹ کو۔ تو طالبان کو چاہیے ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ شیئر کریں کہ کہاں کہاں پہ ان کے دشمن بیٹھے ہیں، اور ہماری سیکورٹی فورسز تو بار بار ان کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں طالبان گورنمنٹ کو، اور بتا رہی ہیں کہ کس کس ان کے صوبے میں جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو دہشت گرد جو کے وہ کیمپ ہیں وہ موجود ہیں، وہاں سے وہ یہاں یہ معاملات بلوچستان کے اندر گڑبڑ کر رہے ہیں، وزیرستان کے اندر گڑبڑ کر رہے ہیں۔ اور یہ بات اب دونوں ملکوں کو سوچنا ہوگی کہ مل بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے سیکیورٹی کے پرابلم حل کریں۔ بصورت دیگر تیسری قوت پھر فائدہ اٹھانے کے لیے پوری طرح تیار ہے، کیونکہ امریکہ کو طالبان حکومت کسی صورت ہضم نہیں ہو رہی ہے، اور امریکہ کا ٹارگٹ یہی ہے کہ یہ کسی طرح پاکستان اور افغانستان کو آپس میں لگایا جائے اور ان کو مزید کمزور کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں دونوں ملکوں کو سوچنا ہوگا، کیونکہ عوام دونوں ملکوں کی اس وقت بڑا سفر کر رہی ہے، مشکلات میں ہے، اور بڑے مسائل ہیں انٹرنیشنل نیشنل سطح پہ دونوں ممالک کو، اور ان دونوں کا دشمن ایک ہی ہے، اور اس دشمن کو جو چال وہ چل رہا ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے جو ہے وہ ان کو پوری طریقے سے مل بیٹھ کے کام کرنا ہوگا۔ دوسری جانب آج کچھ جو اہم میڈیا کے رہنما ہیں، انہوں نے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے عمران خان صاحب نے ان میڈیا والوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے یہ 5-6 مہینے میں نے اندر ہی رہنا ہے، میں نے باہر نہیں آنا ہے کسی صورت میں بھی، کیونکہ اگلے 6 ماہ بعد عوام خود نکلیں گے، کیونکہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں عوام کے ساتھ، یہ حکمرانوں کے گریبانوں تک لوگوں کے ہاتھ پہنچنے والے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ضرور عوام نکلیں گے، کیونکہ جو مہنگائی کا بم تیار کیا گیا ہے، جو اس وقت صورتحال ہے IMF سے جو اگلی قسط لی جا رہی ہے، اس کے بدلے میں بہت کچھ داؤ پہ لگا دیا گیا ہے، پوری قوم کو داؤ پہ لگا دیا گیا ہے، قوم کے بچے بچے کو داؤ پہ لگا دیا گیا ہے، کیونکہ بڑے بڑے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں، ڈالر کی قیمت بڑھنے والی ہے، یعنی ہر چیز آپ کے کھانے پینے کی اشیاء اور موومنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت مشکل آگے آنے والے حالات ہو رہے ہیں۔ اور پینے کے پانی کے اوپر بھی ٹیکسز لگا دی گئے ہیں اسلام آباد کے اندر، کہ آپ اپنا ذاتی بھی اگر پانی کا بور کراتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو ماہانہ جو ہے وہ CDA کو دینا ہوگا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس ملک کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر کچھ موجودہ حکمرانوں کو سوچنا ہوگا۔ بصورت دیگر عوام اب بالکل جو ہے وہ ہر چیز ان کی برداشت سے باہر ہو چکا ہے، اور عوام کے پاس ایک ہی حل ہے کہ وہ ان کے گریبانوں کو ہاتھ رکھیں۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا۔